ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے اندر۔ یہ ایپیسوڈ بلانگ کرتا ہے ہمارا جو چیپٹر ہم ڈسکس کر رہے تھے، بیسکس آف گراف الگورتھمس، اس کا یہ آخری لیکچر تو نہیں لیکن آخری سے پہلا لیکچر ہے۔ یہ لیکچر شامل کر کے ہم 2 لیکچر اور اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ ہماری ایزمپشن یہ تھی اور ہم یہ ایزیوم کر رہے تھے، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ الگورتھمس کے بارے میں آپ نے ایک کورس پہلے سے پڑھا ہوا ہے، ہم صرف ریوائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو ایکسائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ نئے آئیڈیاز آپ کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ نئے ٹولز بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے مختلف گراف الگورتھمس کو آپس میں کمپیئر کر سکتے ہیں، ان کے درمیان ڈفرینسز بتا سکتے ہیں، ان کے درمیان سملیرٹیز بتا سکتے ہیں، کس طرح سے وہ ایک الگورتھم کو دوسرے الگورتھم کے میں ٹرانسفارم کر سکتے ہیں، ڈیڈیوس کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ جانتے ہی ہیں، میں اپنا انٹروڈکشن دوبارہ کرا دیتا ہوں۔ میں اشرف اقبال ہوں، میرے ساتھ کومل سید ہیں۔ جیسا کہ آپ مزید جانتے ہیں کہ اس کورس کے اندر گراف الگورتھمس، گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے کورس کے اندر میتھمیٹکس کے آئیڈیاز، گراف تھیوری کے آئیڈیاز، کچھ الگورتھمس کے آئیڈیاز میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں۔ یاسر آج بدقسمتی سے ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کومل ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہیلپ کریں گی میری لرننگ کے حوالے سے۔ وہ ایک ٹپیکل لرنر کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یہاں پہ سوال پوچھنے میں ہماری ہیلپ کرتی ہیں، سوالوں کے جواب دینے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر شروع کروں، آپ کو معلوم ہے ہماری روایت ہے کہ ہم ایک کوٹیشن سے شروع کرتے ہیں، لیکن آج ہم کوٹیشن سے شروع نہیں کر رہے، آج ہم تھوڑا سا مختلف کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج کا لیکچر اور اس کے بعد کا جو لیکچر ہے، اس کے بعد ہم گراف الگورتھمس کا ٹاپک اور چیپٹر ختم کر دیں گے۔ تو آج کے لیکچر میں اور اگلے لیکچر میں جو آئیڈیاز ہم آپ کو دیں گے، جو ٹولز ہم آپ کو دیں گے، وہ ہم نے کسی فورن کتاب سے نہیں لیے ہوئے، وہ ٹولز ہم نے اپنی یونیورسٹی میں ڈیزائن کیے تھے۔ کومل نے ایک ریسرچ رپورٹ لکھی تھی اپنی پرابلمز آف لرننگ کے کورس کے اندر، اس میں انہوں نے ان ٹولز کا اور ان انٹرمیڈیٹ سٹیجز کا ذکر کیا تھا جو مختلف الگورتھمس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو کومل نے کن ذرائع سے وہ ٹولز ڈیزائن کیے تھے، کن لوگوں نے ان کی ہیلپ کی تھی، انہوں نے کیا کیا ریسورسز استعمال کیے تھے، میرے خیال میں ہمیں انہیں ایکنالج کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو میں کومل سے درخواست کروں گا کہ وہ بریفلی ڈسکرائب کر دیں کہ اپنی ریسرچ رپورٹ میں، جس کو ہم یہاں آج استعمال کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ہم نے تھوڑا بہت کیا تھا، لیکن آج اور نیکسٹ ٹائم کا جو ایپیسوڈ ہے اس میں ہم کافی زیادہ ان کے ٹولز اور ان کی جو طریقے ہیں، جو انہوں نے ڈسکرپشنز دی ہیں، جو پروپوزلز ہیں، ان کی سجیشنز ہیں، الگورتھمس، شارٹیسٹ پاتھ الگورتھمس کو سمجھنے کے حوالے سے اور سمجھانے کے حوالے سے، اس کے بارے میں ہمیں بتا دیں۔ ہماری ریسرچ جو تھی وہ اس کا آغاز اس طرح ہوا تھا کہ کسی بھی ہم سبجیکٹ میں کی اگر تیاری کرنا شروع کرتے تھے تو ہم نے یہ نوٹ کیا تھا کہ لوگ ایگزام کے قریب آ کے شارٹ کٹس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کریم کرنے کے لیے اس کو کم سے کم پوائنٹس یا سیٹ آف کانسیپٹس میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے ان کو سمجھ آ جائیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم نے کوئی چیز صحیح سے سمجھی ہوئی ہے تو ہم نئی چیز کو سمجھنے کے لیے یہ کوشش کریں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سملیرٹیز یا ڈفرینسز پہ بیسڈ ہو جو ہمارے پریویس کانسیپٹس ہم نے سیکھ لیے ہیں۔ اس ریسرچ میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب کسی بھی کانسیپٹ کو اگر ہم ایک دفعہ سمجھیں تو اس کو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر ہم کوئی دوسرا کانسیپٹ سمجھیں اور ہم جانیں کہ ان میں اور پچھلے کانسیپٹ میں کیا سملیرٹیز اور کیا مین کی ڈفرینسز ہیں، یہ جو ڈفرینسز ہیں ان کو پھر ہم نے ایز اے ٹول ڈیولپ کیا تھا ریسرچ کے اندر کہ اس جو پزل جو ہے کلرفل پزل کے طور پہ آپ بیسیکلی وہ کی ڈفرینسز ہائی لائٹ کر دیں کہ اچھا ایک الگوریتھم میں یہ چیز اس طرح فائنڈ ہو رہی ہے تو وہ دوسرے میں کیا چیز ڈفرینٹ، یا کیا چیز اگر وہی چیز اس کا رزلٹ وہی ہے تو لیکن وہ کس طرح فائنڈ ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ یہ کومل کی جو ریسرچ تھی یہ زیادہ تر بیس تھی ہمارے کیفیٹیریا کے باہر جب اسٹوڈنٹس بیٹھ کے تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور تیاری کروا رہے ہوتے ہیں تو وہ لرننگ کے کیا ٹولز خود سے ڈیزائن کر لیتے ہیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ کچھ دیر کے بعد میں آپ کو ایک بڑا کلرفل پزل دکھانے کی کوشش کروں گا جس کے کلرز چینج کرنے سے آپ اس کو مختلف شارٹیسٹ پاتھ الگورتھمس میں وہ ریپرزینٹ کر سکتا ہے، مختلف شارٹیسٹ پاتھ الگورتھمس کو۔ آپ ایک سیٹ آف کلرز اس کو دے دیں تو وارشلز الگورتھم بن جاتا ہے، دوسرا سیٹ آف کلرز دے دیں تو وہ ایک اور شارٹیسٹ پاتھ الگورتھم بن جاتا ہے،
مختلف اور کلرز کر دیں تو وہ بیلمن فورڈ بن جاتا ہے. تو کس طریقے سے اسٹوڈنٹس نے ہمیں یہ سکھایا ہے, اور بڑی مزے کی بات ہے اسٹوڈنٹس نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں کلاس میں کس طرح سے پڑھانا چاہیے اور کس طرح سے سکھانا چاہیے. تو آج کا لیکچر ہم ان تمام لوگوں کے نام سے شروع کرتے ہیں جو ہمیں نئے طریقے بتاتے ہیں سوچنے کے, اور نئے طریقے بتاتے ہیں سمجھنے کے, اور اس طرح سے ہم سب کی وہ آگے مدد چلتی جاتی ہے. تو آج کا لیکچر میں شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا کہ لاسٹ ٹائم ہم کیا کر رہے تھے اور کس طریقے سے ہم آج کے لیکچر کو اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ آپ کو یاد ہے ہم شارٹیسٹ پاتھ الگورتھمز ڈسکس کر رہے تھے, اور ہم نے پی کیوب شارٹیسٹ پاتھ الگورتھم ڈسکس کیا تھا, جس میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ بکٹ سے جو ایجز باہر نکل رہی ہیں ان تمام میں سے جو شارٹیسٹ ایج ہے اس کو ہم پکڑ لیتے تھے, اور اس کے دوسرے سرے پہ جو بکٹ کے باہر سرا ہے اس پہ جو ورٹیکس ہوتا تھا اس کو ہم پھر بکٹ کے اندر لے آتے تھے. تو جو نمبر آف ایجز جن کا آپ کو کمپیریزن کرنا پڑتا تھا کہ ان میں سے شارٹیسٹ نکالنی پڑتی تھی وہ پی اسکوئر ہوتی تھیں اس میں. تو جو ٹوٹل کمپیریزن ہوتے تھے وہ پی اسکوئر ہو جاتے تھے, اور یہ آپ کو پی دفعہ کرنا پڑتا تھا تو ٹوٹل کمپلیکسٹی پی کیوب ہو جاتی تھی. اس کے بعد ہم نے ایک اور الگورتھم بھی ڈسکس کیا تھا کلاس میں, آپ کو یاد ہوگا, کہ جس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ گراف کو چینج کرنا شروع کر دیا تھا, اور اب جو ٹائم کمپلیکسٹی تھی وہ پی کیوب سے پی اسکوئر ہو گئی تھی, اس لیے کہ اب بکٹ میں سے ہم صرف ان ورٹیسز کو ان ایجز کو دیکھتے تھے بکٹ سے جو باہر نکل رہی ہیں, جو ورٹیکس اے سے باہر نکل رہی ہیں. ورٹیکس اے وہ ورٹیکس ہے جس سے ہم سارے شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں فرام ون ورٹیکس ٹو ایوری ادر ورٹیکس. تو وہ پی اسکوئر شارٹیسٹ پاتھ الگورتھم تھا. یہ آپ کے سامنے وہ الگورتھم کی ورڈنگ بھی ہے. کومل, اگر آپ کو کوئی بات اس میں مشکل لگے تو مجھے پلیز آپ انٹرپٹ کر دیجیے گا. آگے چلتے ہیں. یہ آپ کے سامنے پی اسکوئر اور پی کیوب الگورتھم کی ورکنگ آپ کو دکھائی گئی ہے, اور دکھایا گیا کہ کس طریقے سے الگورتھم نمبر 1 جو ہے اس میں سے جو ساری ایجز نکل رہی ہیں بکٹ سے باہر ان سب کو کمپیئر کرنا پڑ رہا ہے, ان سب کو ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے, جو کہ پی اسکوئر کمپیریزن ہو جاتے ہیں اور ملٹیپلائڈ بائی پی کیوب ہو جاتے ہیں. نیچے والا جو الگورتھم ہے اس میں ہم صرف جو اے ورٹیکس سے ایجز باہر نکل رہی ہیں ان کو دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد جو ورٹیکس بکٹ میں آ جاتا ہے اس سے ہمیں اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. تو ایک اور ورٹیکس ایسا ہوتا ہے جس سے ہم ایجز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو صرف 2 ورٹیسز سے ہم کے حوالے سے, یعنی 2 ورٹیکس کی اگر آپ ایڈجسنسی رو کو دیکھیں یا ایڈجسنسی لسٹ کو دیکھیں تو آپ کو 2p آپریشنز کرنے پڑتے ہیں ایٹ دی موسٹ, جبکہ پہلا والا الگورتھم جو ٹاپ پہ دکھایا گیا اس میں پی اسکوئر آپریشنز کرنے پڑتے تھے. تو یہ ایک طرح سے آپ کا الگورتھم اس طرح سے موو کرتا ہے. اس میں مسئلہ کہاں پیش آیا تھا, ہم شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری نکال رہے ہوں یا منیمم اسپیننگ ٹری نکال رہے ہوں, اس میں مسئلہ یہ پیش آیا تھا کہ ہمارے پاس شارٹیسٹ ڈسٹینسز تو نکل آتے ہیں یہ پی اسکوئر والے الگورتھم میں. پی کیوب میں تو شارٹیسٹ پاتھ بھی نکل آتے ہیں, لیکن پی اسکوئر میں ہمارے پاس شارٹیسٹ ڈسٹینسز نکل آتے ہیں لیکن شارٹیسٹ پاتھس ہم سے گم ہو جاتے ہیں. تو ان کو ریکور کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے, تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہم ایک پیرنٹ ٹیبل بنا لیں. کومل, آپ اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھیں؟ جی, لاسٹ ٹائم یاسر نے ایک اعتراض کیا تھا کہ یہ جو ہم نیا طریقہ اپلائی کر رہے ہیں یہ ہمیں یہ ورک کس طرح کر رہے ہیں, بیسیکلی یہ انہیں سمجھ نہیں آیا تھا. تو بہتر ہوگا کہ اگر آپ اس کی ورکنگ بھی ایک دفعہ پھر سے سمجھا دیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ پیرنٹ ٹیبل جو ہم بناتے ہیں اس میں پیرنٹس کی انفارمیشن کیسے موو کرتی ہے, ایک تو یہ بات ہم دوبارہ آج ڈسکس کرنا چاہیں گے. لیکن کومل, آپ اس سے پہلے مجھ سے یہ پوچھ رہی تھیں کہ یہ میموری مستقل بڑھتی جا رہی ہے. جی, تو وہ کیا سوال تھا آپ کا؟ جی, اس میں کہ میموری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ہماری بڑھ جائے گی اگر ہم ایک نیا پیرنٹ ٹیبل بنا دیں گے. تو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہم میموری بڑھا رہے ہیں, پیرنٹ ٹیبل جب ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب پی ایرے ہمیں ایکسٹرا شامل کرنی پڑتی ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس صرف ایک بولین ایرے تھی, وہ بھی پی سائز کی تھی, لیکن وہ بولین ایرے تھی جس میں یس یا نو ٹائپ والی انفارمیشن تھی کہ کیا کوئی ورٹیکس بکٹ کے اندر ہے یا کوئی ورٹیکس بکٹ کے باہر ہے. وہ تو ایک بولین ایرے. اب ہم نے جب پیرنٹ ٹیبل بنایا تو یہ ایک پراپر ایرے ہمیں سائز پی کی انٹروڈیوس کرنی پڑے گی. تو یہ واقعی ایک میموری ہمیں بڑھانی پڑی ہے, اور یہ پرائس ہمیں پے کرنی پڑی ہے, اسپیس کی پرائس پے کرنی پڑی ہے ٹائم کی کمپلیکسٹی کم کرنے کے لیے. تو یہ تو بات آپ کا جو اعتراض میموری بڑھانے پہ تھا وہ بالکل صحیح ہے کہ ہم میموری بڑھا رہے ہیں. میموری بڑھانے کا مطلب اسپیس ریکوائرمنٹ بڑھا رہے ہیں, لیکن ٹائم کمپلیکسٹی ہم کم کر رہے ہیں. جو دوسری آپ کی بات تھی وہ یاسر کا اعتراض تھا, اور وہ آپ نے بھی اس کو ڈسکس کیا تھا, ان کے ساتھ میں نے بھی ڈسکس کیا تھا. اس کے بارے میں ہم چاہیں گے کہ ایک آپ کو
نیا ایگزامپل بنا کے دکھا دیں. لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیرنٹ انفارمیشن ہم آپ کو پرووائڈ کریں, آپ دیکھیں سلائڈ کے اوپر آپ کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر ہمارے پاس پیرنٹ ٹیبل کی انفارمیشن موجود ہو, وہ پیرنٹ ٹیبل کیسے آیا وہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن اگر پیرنٹ ٹیبل کی انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہو تو دیکھیے کہ اس سے پھر ہم شارٹیسٹ پاتھس ریکور کر سکتے ہیں. تو ایک یہ مسئلہ تو ہم نے ڈسکس کیا تھا جس پہ کوئی کنفیوژن نہیں تھا کہ شارٹیسٹ پاتھس ڈسٹینسز سے, آپ کو جو لیفٹ گراف نظر آ رہا ہے اس میں ڈسٹینسز تو پہلے سے موجود تھے, اس کو ملا کے جب ہم نے پیرنٹ ٹیبل کی انفارمیشن کو اس کے ساتھ اکٹھا کیا, لاسٹ ٹائم ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا, تو کس طریقے سے ہم ایک ڈائریکٹڈ گراف بنا لیتے ہیں جس میں آپ کے پاس شارٹیسٹ پاتھس بھی نکل آتے ہیں. تو یہاں تک تو کوئی کنفیوژن نہیں تھا. اب آپ نے جو یاسر کے کنفیوژن کا ذکر کیا تو سوال یہ تھا کہ یہ جو پی اسکوئر شارٹیسٹ پاتھ الگورتھم آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے, اس میں کیا ایگزیکٹلی چینجز کی جائیں, پیرنٹ کس ٹائم پہ ایک پیرنٹ کی انفارمیشن اپڈیٹ کی جائے, یہ تھا نا مسئلہ جی جی. یاسر کا, کہ کس موقع کے اوپر پیرنٹ انفارمیشن ہمیں اپڈیٹ کرنی چاہیے. یہ آپ کے سامنے الگورتھم ہے, اس میں چینجز کہاں پہ لانی چاہیے. تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک نیا ایگزامپل کنسٹرکٹ کیا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ کومل آپ بھی ذرا اس پہ غور کیجئے کہ اس گراف کے اندر دو طرح کی ایجز ہیں, اور یہ خاص طور پہ ہم نے دو طرح کی ایجز رکھی ہیں تاکہ آپ کا یہ جو کنفیوژن تھا کہ پیرنٹ انفارمیشن کس ٹائم پہ اپڈیٹ ہونی چاہیے اور کیسے اپڈیٹ ہونی چاہیے, وہ مسئلہ جو ہے وہ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے اور آپ اس کو پوری طریقے سے دیکھ سکیں. اس میں دو طرح کی ایجز ہیں, ایک تو ایجز وہ ہیں جن کا ایج ویٹ 1 ہے, اور ایک وہ ایجز ہیں جن کا ایج ویٹ x ہے اور وہ x کی ویلیو بہت زیادہ ہے. آپ اس کو انفائنائٹ تو نہ کہیں, لیکن آپ یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ نمبر آف ایجز اور نمبر آف ورٹیسز جو اس گراف میں ہیں ان سے بہت زیادہ ہے, ان سے 100 گنا یا ان سے 1000 گنا زیادہ ہے وہ ویلیو. اچھا, اب آپ دیکھیے کہ اس میں ہم جب یہ الگورتھم اپنا پی اسکوئر شارٹیسٹ پاتھ والا الگورتھم چلاتے ہیں تو ہم اے ورٹیکس سے شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں, یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے کومل جی. اچھا, اب سب سے پہلا ہمارا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اے ورٹیکس کو ہم بکٹ میں ڈال دیتے ہیں, اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کون سی ایجز باہر نکل رہی ہیں. اے ورٹیکس کو جب ہم بکٹ میں ڈال دیتے ہیں تو ایک اور بھی ہم اسٹیپ کرتے ہیں, اور وہ اسٹیپ یہ ہے کہ پیرنٹ ٹیبل کو ہم اپڈیٹ کر دیتے ہیں. تو جب بھی ایک نیا ورٹیکس بکٹ میں آئے گا ہم پیرنٹ ٹیبل کو اپڈیٹ کریں گے, اور وہ کیسے اپڈیٹ کر دیتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اے ورٹیکس جو ہے وہ اب پیرنٹ بن گیا ہے, بی کا بھی پیرنٹ بن گیا, سی کا بھی پیرنٹ بن گیا, ڈی کا بھی, ای کا بھی, ایف کا بھی, جی کا بھی, آئی کا بھی اور کے کا بھی. صرف دو ورٹیسز ایسے ہیں جے اور ایچ جن کا پیرنٹ ٹیبل کے اندر پیرنٹ نہیں بنا, اور وہ اس وجہ سے پیرنٹ نہیں بنا کہ اے ورٹیکس ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہے ان کے ساتھ, اے ورٹیکس ایڈجسنٹ نہیں ہے ان ورٹیسز کے ساتھ. تو صرف دو ورٹیسز جے اور ایچ ایسے ہیں جو ایڈجسنٹ نہیں ہے اے کے ساتھ, تو اس وجہ سے اے ان کا پیرنٹ نہیں بنا. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کومل کہ اے ورٹیکس بکٹ میں ڈال دیا اور پیرنٹ ٹیبل کو ہم نے اپڈیٹ کر دیا. تو اب ہمارا وہی سٹیپ چلے گا کہ ہم شارٹیسٹ جو ورٹیسز جو ایجز باہر نکل رہی ہیں بکٹ میں سے ان میں سے اور اے ورٹیکس سے ان کو ہم دیکھیں گے, ٹھیک ہے جی, اور ان میں سے منیمم کو ہم پکڑیں گے اور منیمم کے کورسپونڈنگ جو ورٹیکس بکٹ سے باہر ہوگا اس کو بکٹ کے اندر لے آئیں گے. ٹھیک ہے جی, جی ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم یہ کریں گے کہ اس ورٹیکس کے کورسپونڈنگ ہم اپڈیٹ کریں گے شارٹیسٹ ڈسٹینسز کو بھی اور پیرنٹ ٹیبل کو بھی. یہ پیرنٹ ٹیبل میں ہم وہ والی چیز ڈالیں گے جو کہ کم ہمیں ڈسٹینس دے رہی ہے. ایگزیکٹلی. اگر وہ ہمیں نہیں کم ڈسٹینس دے رہی تو ہم اس کا پیرنٹ ٹیبل میں چینج نہیں کریں گے. جی, تو ہم دونوں بلکہ آپ کو باتیں کرنی چاہیے کومل کہ اگر ہم ایک نیا ورٹیکس لے کر آتے ہیں تو اس نئے ورٹیکس کی آنے کی وجہ سے ڈسٹینس بھی اس وقت اپڈیٹ ہوگا جب وہ ہمیں شارٹر پاتھس دے رہا ہے. اچھا, دو چیزیں, ٹھیک. اگر وہ شارٹر پاتھ دے رہا ہے وہ 2H پاتھس ہوں گے نا اب, تو وہ اگر شارٹر پاتھ دے رہا ہے تو پھر ہم ڈسٹینس کو اپڈیٹ کریں گے. اگر پہلے ہی ہمیں شارٹر پاتھ مل رہا تھا 1H کا تو پھر تو اپڈیٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ شارٹر پاتھ دے رہا ہے ہمیں تو ہم ڈسٹینس کو بھی اپڈیٹ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کو پیرنٹ کو بھی اسی وقت اپڈیٹ. اگر وہ شارٹر پاتھ نہیں دے رہا تو نہ ہم ڈسٹینس کو اپڈیٹ کریں گے اور نہ ہی ہم پیرنٹ کو اپڈیٹ کریں گے. تو اس کے بعد اب آپ دیکھیے ناظرین, یہ آپ کے سامنے ڈائیگرام ہے کہ اب اے کے بعد کے ورٹیکس بکٹ کے اندر آ جاتا ہے, اور جب کے ورٹیکس بکٹ کے اندر آتا ہے تو اس سے دیکھیے کہ جو ڈسٹینسز ہیں وہ کس طرح سے چینج ہوتے ہیں.
یہ ناظرین آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پرانی ایج پہلے جو تھی ایک ہی سی کے ساتھ ایک ایج تھی اور اس کا ویٹ ایکس تھا. اب جب ہم کے کو بکٹ کے اندر ڈال دیں گے تو اس کی وجہ سے جو سی کا ڈسٹینس ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا, اور وہ کتنا ہو جائے گا, وہ اب 2 ہو جائے گا, اس لیے کہ ہم اے سے جا سکتے ہیں کے کی طرف اور کے سے جا سکتے ہیں سی کی طرف, تو ٹوٹل ڈسٹینس جو ہے وہ سی کا 2 ہو جائے گا. اچھا, دوسری بات یہ ہوگی کہ اب سی کا پیرنٹ اے نہیں رہے گا اور سی کا پیرنٹ کے ہو جائے گا. یہ آپ کو بولڈ میں نظر آ رہا ہے. تو 2 چینجز ہم نے, جب کے ورٹیکس بکٹ میں آیا تو 2 چینجز ہوئیں. سی کا ڈسٹینس اپ ڈیٹ ہو گیا اور ساتھ ہی سی کا پیرنٹ بھی اپ ڈیٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لاسٹ ڈائیگرام کے اندر کافی سارے ورٹیسز بکٹ میں آ گئے اور ان کی وجہ سے پیرنٹس بھی اپ ڈیٹ ہو گئے. شروع میں ایک کافی ساروں کا میجورٹی کا پیرنٹ تھا, اس کے بعد وہ پیرنٹس کی انفارمیشن چینج ہوتی گئی اور ڈسٹینس کی ویلیوز بھی چینج ہوتی گئی. تو یہ ناظرین آپ کے لیے میرے خیال میں ایک ایسا ایگزامپل تھا جو آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ پیرنٹ کی انفارمیشن اور ڈسٹینس کی انفارمیشن ہم نے کب چینج کرنی اور کیسے چینج کرنی. پیرنٹ ٹیبل آپ کے سامنے ہے جس میں سارا کچھ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو آپ کے پاس ان پٹ گراف تھا اور اس کے بعد جو آپ کے پاس آؤٹ پٹ گراف آیا اس میں پیرنٹ کی انفارمیشن کس طرح سے تبدیل ہو کے آئی ہے. تو ناظرین یہ تو رہا اس کے سلسلے میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب میں کلاس میں یہ ایگزامپل کروا رہا تھا, اتفاق سے ہماری یونیورسٹی میں بھی کلاسز آج کل اسی ٹاپکس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے, تو اس میں کسی نے یہ سوال ہم سے پوچھا تھا, اور کومل میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا, ناظرین آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اسپیشل گراف ہم نے بنا دیا ہے جس میں 2 طرح کے ویٹس ہیں, ایک تو 1 ایج کا ویٹ ہے اور باقی ایکس کی ایجز ہیں, ایکس ویٹ کی ایجز ہیں اور ایکس کی ویلیو بہت زیادہ ہے, تو یہ ایک بڑا اسپیشل گراف بن جاتا ہے, بڑا اسپیشل اسٹرکچر بن جاتا ہے. اس کے لیے تو ہم جو ہم الگوریتھم استعمال کر رہے تھے اس کی بجائے کوئی سمپل الگوریتھم بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں. کومل آپ کے ذہن میں, ناظرین آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا الگوریتھم بہت ہی سمپل قسم کا کامن سینس پہ بیسڈ الگوریتھم آپ کے ذہن میں آتا ہے جس کو استعمال کر کے ہم اس میں سے شارٹیسٹ پاتھ نکال سکیں؟ بیسیکلی سارے ویٹس کو 1 کر دیں یا بائنڈری ویٹس کر دیں اور پھر ہم 1 ایج اور 2 ایج پاتھ نکال لیں. نہیں, اس وقت آپ ذرا کومل اس کو اپریشیٹ تو کریں اس پرابلم کو پہلے, کہ اس میں کچھ ایجز ہیں جو 1 ویٹ کی ہیں اور باقی ساری ایجز جو ہیں وہ بہت زیادہ ویٹ کی ہیں. تو کیا خیال ہے ناظرین آپ کا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کومل اگر ہم یہ کریں کہ ایکس ویٹ کی ایجز کو نکال ہی دیں سرے سے, ایک نیا گراف بنا لیں اور ایکس ویٹ کی ایجز کو نکال دیں, تو جو اس کے بعد جو ایجز رہ جائیں گے وہ صرف 1 ویٹ کی رہ جائیں گی, اور 1 ویٹ بائنڈری ویٹس رہ جائیں گے, صرف 1 ویٹ کی نہیں, جن کی ویلیو 1 ہوگی, بائنڈری نہیں ہوگی, 1 ہوگی. ایکس کی تو ہم نے ہٹا دی نا. تو اب اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں شارٹیسٹ پاتھ مل گئے ہیں کیا؟ ہاں, ہم کہہ تو سکتے ہیں کیونکہ 1 ایج اور 2 ایج پاتھ جو ہے ان میں ڈفرینس ہوگا اور ہمیں شارٹیسٹ پاتھ پھر سلیکٹ کرنا پڑے گا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سائیکل اس کے باوجود موجود ہوں. سائیکلز ہمارے اس لیے نہیں موجود ہوں گی کیونکہ جس طرح ہمارا الگوریتھم رن کر رہا ہے اس کی نیچر ہی ایسی ہے. ابھی تو ہم نے الگوریتھم کی بات ہی نہیں کی, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایکس کو ہٹا دو. تو اگر ایکس کو ہٹا دو تو میرے خیال میں 2 چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی, ایک تو گراف کنیکٹڈ رہے اور دوسرے اس میں سائیکلز نہ ہوں. تو اس کے اوپر غالباً بیس کر کے ہم کوئی فاسٹر الگوریتھم بنا سکتے ہیں جو کچھ شارٹ کٹ مار لے. ناظرین یہ آپ کے لیے ایک پرابلم ہے جس کے بارے میں آپ ذرا سوچیے گا, ہم آگے چلتے ہیں. اچھا, اب ایک صورتحال بڑی مزیدار ہمارے سامنے آ گئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے میں دوبارہ سے وہی گراف رکھ رہا ہوں جس کے ہم شارٹیسٹ پاتھ ورٹیکس اے سے نکالنا چاہ رہے ہیں, سارے ورٹیسز کے شارٹیسٹ پاتھ. اور ہمارا جو بیسک ٹیکنیک ہے وہ یہ کہ ہم گراف کو چینج کرتے ہیں. ہم اے سے اب ایجز لگاتے ہیں ان ورٹیسز پر بھی جہاں پر اوریجنل گراف میں وہ ایجز نہیں تھیں ان ورٹیسز تک, لیکن چونکہ راستے جا رہے ہیں تو ہم اے سے راستہ ہو سکتا ہے کے سے گزر کے جا رہا ہو سکتا ہے بی سے گزر کے جا رہا ہو, تو ہم اے سے ان ورٹیسز پر بھی ایجز لگا دیتے ہیں. یہ آپ کے الگوریتھم کی آؤٹ پٹ آپ کو نظر آ رہی ہے. ہم گراف کو ماڈیفائی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد شارٹیسٹ پاتھس کو ریکور کرنے کے لیے شارٹیسٹ ڈسٹینس تو ہمارے پاس ہے, ہم پیرنٹ ٹیبل بھی بنا لیتے ہیں. اب اگر آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ہم گراف کو جو ماڈیفائی کر رہے تھے اس میں ایک چھوٹی سی قباحت تھی جو آپ نے بھی شاید نوٹ کی ہوگی کہ گراف کو ہمیں چینج نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں یہ جو ایڈجسنسی میٹرکس تھا اس کی ایک رو کو ہم چینج کر رہے تھے نا کومل, زیادہ تو نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب گراف چینج کریں تو ہم ایک ہی رو کو رکھ رہے ہیں اور باقی ساری پھینک رہے ہیں. ایک رو کو ہم کہیں اور سٹور کر لیں. اچھا, میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں
کہ بجائے اس کے کہ ایڈجسنسی میٹرکس کو ہم چینج کریں، وہ جو رو ہم اے کے کورسپونڈنگ، اے سے ہم شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے تھے نا، تو اے کے کورسپونڈنگ جو رو تھی یا جو لسٹ کے اندر جو اس کا لسٹ ڈیٹا اسٹرکچر تھا، اس کو ہم الگ سے کہیں سٹور کر لیں ایک نئے ٹیبل میں. اب آپ دوبارہ اعتراض کریں گے کہ ہم میموری مزید بڑھا رہے ہیں، تو ہاں صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایڈجسنسی میٹرکس کو چینج نہ کریں تو اس کے کورسپونڈنگ ایک رو کو ہم پی سائز کی ایک مزید رو ایڈ کر لیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایڈجسنسی میٹرکس ویسا کا ویسا ہی رہے گا، اور جو چینجز آ رہی ہیں گراف میں وہ اس ٹیبل کے اندر یا اس رو کے اندر ایڈ ہوتی جائیں گی. تو یہ ایک نیا طریقہ ہو سکتا ہے. تو اب ہمارے پاس جو ٹوٹل میموری ہوگی، ایک ہمارے پاس بولین ارے ہوئی یہ بتانے کے لیے کہ بکٹ کے اندر کوئی ورٹیکس ہے یا نہیں، ایک ہمارے پاس پیرنٹ ٹیبل ہوا، اور ایک ہمارے پاس ڈسٹینس ارے ہوئی، اور یہ ڈسٹینس ارے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ ڈسٹینس ٹیبل جو ہے، یہ ڈسٹینس ارے جو ہے وہ کس طریقے سے چینج ہوتا جاتا ہے. ہم پہلے اے ہمارے اندر ہم نے ڈالا بکٹ کے اندر، اور اب آپ دیکھیے کہ اے میں سے یہ جو پہلی ڈائیگرام آپ کو لیفٹ پہ نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو ڈسٹینس ٹیبل نظر آ رہا ہے، اور اس ڈسٹینس ٹیبل میں یہ بیسیکلی ایڈجسنسی میٹرکس کی پہلی رو ہے جو ان آلٹرڈ ہے. اس کے بعد آپ دوسری ڈائیگرام، مڈل ڈائیگرام میں آپ دیکھیں تو یہ میں جو پہلا ٹیبل تھا اس کو میں نے دوبارہ ڈپلیکیٹ بھی کر دیا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ اس میں کیا چینج آیا. اب آپ دیکھیں کہ اس میں کچھ ایجز ایڈ ہو گئی ہیں، تو وہ ڈسٹینس ٹیبل کے اندر فار ایگزامپل اے سے سی کا جو ڈسٹینس تھا وہ پہلے انفائنائٹ تھا، اور اب اس کی ویلیو آپ دیکھیں اس کی ویلیو اب 4 ہو گئی ہے. تو اس طریقے سے یہ سارا یہ جو انفارمیشن ہے ہم اس کو ڈسٹینس ٹیبل کے اندر سٹور کرتے جا رہے ہیں. ایک نیا ٹیبل ہم نے بنا لیا اور اس میں ہم سٹور کرتے جا رہے ہیں. اور ناظرین یہ بھی آپ دیکھیں کہ جو اے ورٹیکس تھا جو ہم نے سب سے پہلے بکٹ میں ڈالا تھا اس کو اب ہم نہیں دیکھتے. جب ہم نے نیا ورٹیکس جو ہم نے ڈالا ہے وہ بی ہے، تو جب وہ بی بھی بکٹ میں چلا جاتا ہے تو وہ بھی پھر آؤٹ ہو جاتا ہے. اس کے کورسپونڈنگ بھی ہم کوئی ڈسٹینس کمپیئر نہیں کرتے، تو ہم صرف آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان ایجز کو دیکھتے ہیں جو بکٹ سے کے اندر سے باہر نکل رہی ہیں، اے ورٹیکس سے باہر نکل رہی ہیں. تو اے ورٹیکس سے اگر کوئی ایج کسی ایسے ورٹیکس کو جا رہی ہے جو پہلے سے بکٹ میں موجود ہے تو اس کو ہم نہیں کنسیڈر کرتے، یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے. تو جو اس وقت صورت حال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم منیمم نکالتے ہیں، اس کو بکٹ میں ڈال دیتے ہیں، اس کو اس میں سے ٹیبل سے ہی نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور اس کے بعد ٹیبل کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں. ہم ڈسٹینس ٹیبل کو بھی اپڈیٹ کرتے ہیں، ہم پیرنٹ ٹیبل کو بھی اپڈیٹ کرتے ہیں. تو صورت حال یہ ہوئی فائنڈ منیمم اینڈ دین اپڈیٹ. اور ناظرین اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں جو ٹائم کمپلیکسٹی تھی جو یاسر نے اعتراض کیا تھا، ٹائم کمپلیکسٹی ہر سٹیپ میں پی سے زیادہ نہیں ہوتی. آپ کا پیرنٹ ٹیبل بھی پی سٹیپس میں اپڈیٹ ہو جاتا ہے، آپ کا ڈسٹینس ٹیبل بھی پی سٹیپس میں اپڈیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ 2p کا ہمیں کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. تو ہر سٹیج پر ہمیں پی آپریشن سے زیادہ نہیں کرنے پڑتے، اور یہ پی دفعہ جب ہم کرتے ہیں پی آپریشن تو ٹوٹل ٹائم کمپلیکسٹی پی اسکوئر رہتی ہے. تو ناظرین اب آپ یہ دیکھیے کہ فائنڈ منیمم اینڈ دین اپڈیٹ، یہ جو میں نے آپ سے دو الفاظ کہے کہ اپڈیٹ منیمم نکالو اور اس کے بعد اپڈیٹ کر دو، اور یہ جو منیمم ہے اس کو پھر پاپ آؤٹ کر دو، کسی طرح اس کو باہر نکال دو. بکٹ کے اندر چلا جاتا نا ایک ورٹیکس، تو وہ ہم کنسیڈر دوبارہ نہیں کرتے. کومل اور ناظرین آپ سے بھی میں سوال پوچھوں گا کہ جب اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے کہ منیمم نکالو، اس کو پاپ آؤٹ کر دو، اور اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں ان کو اپڈیٹ کر دو، ڈسٹینس ٹیبل کو بھی اپڈیٹ کر دو اور پیرنٹ ٹیبل کو بھی اپڈیٹ کر دو، تو آپ کے ذہن میں ان دو چیزوں سے پاپ آؤٹ، منیمم فائنڈ، پاپ آؤٹ اینڈ دین اپڈیٹ، کس چیز کا خیال آتا ہے؟ میرے ذہن میں تو یہ ایک منیمم پرائیورٹی کیو کے طور پہ کانسیپٹ ایک منیمم پرائیورٹی کیو کا آپ کو خیال آنا چاہیے. اس کا گراف الگورتھم سے ناظرین کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کا تعلق آپ نے جب الگورتھمس کا کورس کیا ہوگا تو آپ نے سارٹنگ کے الگورتھمس کیے ہوں گے، اور سارٹنگ کے الگورتھمس میں ہمیں یاد ہے کہ آپ نے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے ہیپ سارٹ ضرور کیا ہوگا، آپ نے پرائیورٹی کیو ضرور کیا ہوگا. اور منیمم پرائیورٹی کیو میں آپ کو یاد کرا دوں، ایک ارے ہوتی ہے یا ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے جس میں سے آپ منیمم نکالتے ہیں اور اس منیمم کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، اور پھر جو باقی ایلیمنٹس ہیں ان کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ڈیفینیشن ہے منیمم پرائیورٹی کیو کی، جو امپلیمنٹ ہوتا ہے ایک ہیپ کی فارم میں.
تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک گراف ہے, اس میں سے جو ایجز باہر نکل رہی ہیں, شروع میں ورٹیکس اے بکٹ کے اندر تھا, تو اس میں سے جو ایجز باہر نکل رہی تھیں ان کی جو ڈسٹنس ارے بنتی تھی اس کو ہم نے ایک پرائرٹی کیو کے اندر سٹور کر دیا. پرائرٹی کیو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے جو منیمم ویلیو جب نکلتی ہے اس کا ٹائم کمپلیکسٹی لاگ آف پی ہوتی ہے. اگر اس میں ٹوٹل پی آئٹمس ہیں تو اس میں لاگ آف پی میں وہ چیز باہر نکل آتی ہے. انفیکٹ کانسٹنٹ ٹائم میں باہر نکل آتی ہے, لیکن اپ ڈیٹ کرنے میں لاگ آف پی کا ٹائم لگتا ہے اس میں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو لاگ آف پی کا ٹائم اس میں لگتا ہے اپ ڈیٹ ہونے میں, اور کانسٹنٹ ٹائم میں وہ نکل آتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو ہم پہلے پرائرٹی کیو نہیں استعمال کر رہے تھے یا ہیپ ڈیٹا اسٹرکچر نہیں استعمال کر رہے تھے, ہم ایک سمپل ارے ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کر رہے تھے ڈسٹینسز کو اسٹور کرنے کے لیے. ڈسٹینس ارے کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ آپ کو پی آپریشنز کرنے پڑتے تھے, اب آپ کو کم آپریشنز کرنے پڑیں گے. اسی حساب سے اس کی کمپلیکسٹی کم ہو جائے گی. تو ناظرین یہ اب آپ کے لیے ایک پرابلم ہے کہ آپ ذرا اس کے بارے میں پرائرٹی کیوز کو بھی ذرا تھوڑا سا ریوائز کر لیجئے گا, اس لیے کہ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو ہم سارٹنگ سے لے کر آئے ہیں. جب وہ آپ ریوائز کر لیں گے تو پھر اس کی ٹائم کمپلیکسٹی بھی آپ آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں, ڈرائیو کر سکتے ہیں. وہ کیا ہوگی یہ ہم اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے, ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں. آپ کے لیے اچھا پرابلم ہے, ایکسائٹنگ پرابلم. ناظرین یہ آپ دوبارہ سے دیکھیے کہ ہم نے جو شارٹیسٹ پاتھ الگورتھمس تھے, کومل آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے پوچھ رہی تھیں کہ یہ جو شارٹیسٹ پاتھ الگورتھمس ہم نے ڈسکس کیے تھے اس میں سے پہلا والا جو تھا وہ پی کیوب کمپلیکسٹی کا تھا, اور اس کے بعد پی اسکوئر کمپلیکسٹی کا تھا. اور اب جو ہم نے ڈسکس کیا جس کی کمپلیکسٹی کا ہم نے ذکر نہیں کیا, وہ ناظرین نے نکالنی ہے, وہ جس میں پرائرٹی کیو استعمال کیا. یہ آپ یہ پوچھ رہی تھیں کہ ڈائکسٹراز, ان میں سے کون سا ڈائکسٹراز ہے؟ جی, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ ویکیپیڈیا پہ دیکھیں یا کسی ٹیکسٹ بک میں ڈائکسٹرا کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو آپ کو اس کے دو ورژنز نظر آئیں گے. ایک تو پی اسکوئر ورژن نظر آئے گا اور ایک وہ ہیپ والا ورژن نظر آئے گا. پی کیوب والا ورژن جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک طرح کا اسٹیپنگ سٹون ہے, ڈسکور کر سکتے ہیں. اگر آپ پی کیوب پہ پہلے چلے جائیں یہ آسانی سے ڈسکور ہو سکتا ہے, پھر آپ پی اسکوئر پہ بھی جا سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہیپ والے پر بھی آپ جا سکتے ہیں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جو آپ نے طریقہ پیرنٹ ٹیبل لگانے کا کیا ہے, یہی چیز ہم اپلائی کر سکتے ہیں منیمم اسپیننگ ٹری کے لیے بھی, اس کو منیمم اسپیننگ ٹری کو ریکور کرنے کے لیے؟ جی, تو ناظرین یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ شارٹیسٹ پاتھ الگورتھمس اور منیمم اسپیننگ ٹری الگورتھمس ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اور مختلف کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو ایسا وہاں پہ نہیں ہوتا. لیکن ہماری یہاں پہ کوشش یہ ہے کہ ہم جہاں پہ سملیرٹیز ری انفورس کرتی ہیں کچھ کانسیپٹس کو, تو وہاں پر ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان سینرجیز کو ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں. تو جو کانسیپٹس ہم نے یہاں پہ استعمال کیے کہ ہم ورٹیسز اے ورٹیکس سے ہم شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے تھے, تو ہم نے یہ کیا تھا کہ اے ورٹیکس سے جب ہمیں کوئی شارٹر پاتھ نکلتا ہے جو کسی دوسرے ورٹیکس کے تھرو جا رہا ہوتا ہے تو ہم اے سے ڈائریکٹ ایج وہاں پہ کنیکٹ, ہم گراف کو چینج کر دیتے تھے. آپ نے دیکھا. تو اب آپ دیکھیے یہی کانسیپٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں منیمم اسپیننگ ٹری بنانے کے لیے, اور اسی طرح سے منیمم اسپیننگ ٹری بنانے کے لیے ہم کر سکتے ہیں. اسی طرح پیرنٹ ٹیبل ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ منیمم ہمیں اس طرح سے منیمم اسپیننگ ٹری کا ویٹ تو مل جائے گا لیکن منیمم اسپیننگ ٹری نہیں ملے گا. تو منیمم اسپیننگ ٹری کو ریکور کرنے کے لیے ہم پیرنٹ ٹیبل استعمال کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے یہ ڈائیگرام ہے, اس میں آپ خود سے فرق نکالنے کی کوشش کریں کہ اگر شارٹیسٹ پاتھ ہم نکال رہے ہوتے اے ورٹیکس سے اور اس وقت منیمم اسپیننگ ٹری نکالنا چاہ رہے ہیں, اتفاق سے ہم اے ورٹیکس سے ہی وہ نکالنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ صحیح معنوں میں ان دونوں کو کمپیئر کر سکیں کہ یہ کس طرح سے چلتے ہیں. تو آپ دیکھیں پیرنٹ ٹیبل بھی بنتا جا رہا ہے اور اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو آپ بالکل منیمم اسپیننگ ٹری کے اندر بھی چینجز کر کے پیرنٹ ٹیبل کا جو ہم نے بتایا تھا کہ کب وہ اس کو اپڈیٹ کرنا ہے, کہاں پہ اپڈیٹ, کن کنڈیشنز کی وجہ سے اسے اپڈیٹ کرنا ہے, اس کو شامل کر کے آپ منیمم اسپیننگ ٹری کو ماڈیفائی, منیمم اسپیننگ ٹری کا جو ہمارا لیٹسٹ الگورتھم تھا اس کو ماڈیفائی کر کے آپ منیمم اسپیننگ ٹری کا ویٹ تو ہمیں پہلے ہی مل جاتا تھا, اب آپ منیمم اسپیننگ ٹری کو بھی ریکور کر سکتے ہیں. اچھا ناظرین, اب ہم تھوڑا سا چیک کرنا چاہیں گے آپ کا کہ کس حد تک آپ نے میننگ فلی لرن کیا ہے یہ سارا کچھ منیمم اسپیننگ ٹری کے حوالے سے, شارٹیسٹ پاتھ کے حوالے سے, یہ سارا کچھ جو ہم نے کیا. منیمم اسپیننگ ٹری میں ہم نے 2-3 الگورتھم ڈسکس کیے تھے جس میں کٹنگ ایجز کا تھا, ہم موٹی والی ایجز کو کاٹ کے پھینکنا چاہتے تھے پرووائڈیڈ وہ برج ایجز نہ ہوں. کومل آپ کو یاد ہے جی, ہم گرو کرنا چاہتے تھے ٹری کو, ہم یہ بھی کوشش کرتے تھے کہ سلیکٹنگ ایجز
جو پریمز الگوریتھم سے ملتا جلتا تھا، جس کی پی اسکوئر ٹائم کمپلیکسٹی آ جاتی تھی جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے. تو اب یہ ہمارے پاس ایک نیا پرابلم ہے جو بڑا ریلیٹڈ پرابلم ہے منیمم اسپیننگ ٹری کے حساب سے، اور یہاں پر ہم ایک باٹل نیک اسپیننگ ٹری نکالنا چاہ رہے ہیں. ناظرین، باٹل نیک اسپیننگ ٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا اسپیننگ ٹری جس میں جو سب سے موٹی ایج ہے، جو سب سے ہیوی ایج ہے، جو سب سے بھاری ایج، جس کا ویٹ سب سے زیادہ ہے، وہ کم سے کم ہو. تو اگر ہم اگر سارے اسپیننگ ٹریز کو دیکھیں کسی گراف کی، تو ہم وہ والا ایج سلیکٹ ہم ان ایجز کی نشاندہی کریں گے جو سب سے موٹی ایجز ہوں، اور وہ والا اسپیننگ ٹری سلیکٹ کریں گے جس میں موٹی والی ایج کی ویلیو کم سے کم ہو. تو یہاں پر ہم یہ نہیں کرتے کہ تمام اسپیننگ ٹری کے اندر کہ تمام ایجز کو ایڈ کر لیں اور اس کے بعد کہیں کہ یہ منیمم اسپیننگ ٹری ہے، بلکہ ہم صرف موٹی ایج کی بات کرتے ہیں. اب آپ یہ بتائیے، فار ایگزامپل یہ آپ کے سامنے گراف ہے، تو اس کا جب ہم اسپیننگ ٹری باٹل نیک اسپیننگ ٹری نکالنا چاہیں گے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو اس میں سب سے موٹی ایج ہے اس کی ویلیو کم. تو کومل، آپ کے ذہن میں جو منیمم اسپیننگ ٹری کے ہم نے الگوریتھمس پڑھے تھے اس سے کوئی ملتا جلتا الگوریتھم کون سا آپ کے ذہن میں آتا ہے جس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے یا بغیر کسی ماڈیفیکیشن کے یا میجر ماڈیفیکیشن کر کے ہم باٹل نیک اسپیننگ ٹری نکالنے کے قابل ہو جائیں؟ جی، اس کیس میں کرشکول یا پریمز دونوں ہی ہمارے لیے کارآمد ہوں گے منیمم اسپیننگ ٹری نکالنے کے لحاظ سے. نہیں، منیمم اسپیننگ میں باٹل نیک کی بات کر رہا ہوں. باٹل نیک اسپیننگ ٹری ہم ایجز کٹ کر کے بھی نکال سکتے ہیں یا ایجز کو گرو کر کے بھی نکال سکتے ہیں. لیکن زیادہ نیچرل، جب میں کلاس میں یہ سوال میں نے پوچھا تھا 2 دن پہلے، تو ان میں سے سب نے یہ کہا کہ نہیں، آپ ایجز کو کاٹنا شروع کریں. جو موٹی ایج ہے اس کو سب سے پہلے کاٹیں. اگر وہ برج ایج نہیں ہے تو پھر تو آپ اسے ہٹا دیں، اس کو ریموو کر دیں، پھر اگلی موٹی ایج کو دیکھیں. اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تو پھر جو الگوریتھم آپ بتا رہے ہیں یہ تو منیمم اسپیننگ ٹری کا الگوریتھم ہے، تو وہ اس پر کوئی خاص جواب نہیں دے سکے. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے نہ ہو. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ہم کیوں نہ پرمز الگوریتھم استعمال کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس کی ٹائم کمپلیکسٹی اگر کوئی ایلیبوریٹ ڈیٹا اسٹرکچر نہ استعمال کیا جائے. تو اس پر وہ کافی کنفیوز تھے ہمارے اسٹوڈنٹس، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں معلوم نہیں. تو سوال پھر بیسیکلی یہ آتا ہے کہ اگر ہم منیمم اسپیننگ ٹری نکال لیں تو کیا یہ گارنٹی ہوگی کہ وہ باٹل نیک اسپیننگ ٹری بھی ہوگا؟ یہ ناظرین ذرا سوچنے والی بات ہے. اس کو ذرا تھوڑی دیر اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو سوچ کے اس کا جواب دیں کہ کیا منیمم اسپیننگ ٹری اگر ہم نکال لیں تو کیا وہ باٹل نیک اسپیننگ ٹری ہمیشہ ہوگا کسی بھی گراف کا؟ جی بالکل، میرے خیال میں کوئی بھی اگر منیمم اسپیننگ ٹری ہم نکالیں اور اس کے اندر باٹل نیک یا موٹی ایج اسینشیل ہے اس گراف کے لیے، تو وہ باٹل نیک اسپیننگ ٹری ہمیشہ ہوگا. یعنی منیمم اسپیننگ ٹری ہم نکالیں جی، آنکھیں بند کر کے جی کسی بھی طریقے سے، جی، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ باٹل نیک اسپیننگ ٹری ہوگا. جی یہ ناظرین اتنی آسانی سے میرے خیال میں شاید بات ہضم نہ ہو، اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہوگا. کومل، یہ بتائیے کہ اگر ہم کوئی باٹل نیک اسپیننگ ٹری نکال لیں تو کیا وہ بھی منیمم اسپیننگ ٹری ہوگا؟ میرے خیال میں اس کیس میں باٹل نیک اسپیننگ ٹری جو ہے وہ بہت سارے ہو سکتے ہیں. جس طرح اسپیننگ ٹری بہت سارے ہیں، اسی طرح باٹل نیک اسپیننگ ٹری بھی زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ منیمم اسپیننگ ٹری بھی ہو. تو ناظرین، یہ آپ کے سامنے ایک گراف ہے جس میں کچھ ایجز کے اوپر ویٹس لگے ہوئے ہیں، باقی جن ایجز پہ ویٹ نہیں لگے ہوئے ان پر یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ویٹ 1 ہوگا. تو اب آپ دیکھیے کہ اس میں اگر ہم منیمم اسپیننگ ٹری نکالنا چاہیں تو منیمم اسپیننگ ٹری آپ کے سامنے باٹم گراف پہ بنا ہوا ہے، اور منیمم اسپیننگ ٹری کے اندر جو ویٹ آتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 کے قریب آتا ہے. تو یہ منیمم اسپیننگ ٹری کا ویٹ. منیمم اسپیننگ ٹری آپ جانتے ہیں کہ اس میں ویٹ کم سے کم ہونا چاہیے. تمام ایجز کا ویٹ اگر ہم سم کر دیں تو وہ منیمم ہونا چاہیے، اس سے کم اور کوئی ایسا اسپیننگ ٹری نہیں ہونا چاہیے جس کا ویٹ اس سے بھی کم ہو. اب آپ باٹل نیک اسپیننگ ٹری کو دیکھیں. اس میں آپ دیکھیں کہ باٹل نیک اسپیننگ ٹری آپ کو رائٹ گراف میں نظر آ رہا ہے. اس میں باٹل نیک اسپیننگ ٹری ہے. باٹل نیک اسپیننگ ٹری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو موٹی سے موٹی ایج ہے اس کی ویلیو کم سے کم ہو. اب آپ دیکھیں 8 میکسیمم ویٹڈ ایج کی ویلیو، جو میکسیمم ویٹ ہے کسی ایج پہ اس کی ویلیو 8 ہے. تو وہ برج ایج ہے. وہ چونکہ برج ہے اس کو ہر صورت میں شامل کرنا پڑے گا. جب اس کو شامل کر لیا تو اس کے بعد کوئی بھی اسپیننگ ٹری بنا لینا اس گراف کا تو وہ باٹل نیک اسپیننگ ٹری ہوگا. لیکن یہ باٹل نیک اسپیننگ ٹری منیمم اسپیننگ ٹری نہیں ہے، جبکہ منیمم اسپیننگ ٹری جو باٹم میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ باٹل نیک اسپیننگ ٹری ضرور ہے. تو کومل، آپ نے صحیح کہا کہ منیمم اسپیننگ ٹری تو ہر حال میں باٹل نیک اسپیننگ ٹری ہوگا، لیکن باٹل نیک اسپیننگ ٹری ہر حال میں منیمم اسپیننگ ٹری نہیں ہوگا.
اچھا ناظرین، اب تھوڑی سی اور آپ کی میننگ فل انڈرسٹینڈنگ ہم چیک کرنا چاہیں گے سوال پوچھ کے، اور یہ وہ سوال ہے جو ہم نے آپ کو پہلے بھی اسائن کیا تھا. تو میرے خیال میں آپ نے اس سوال کو سالو کرنے کی کوشش کی ہوگی، آپس میں ڈسکس بھی کیا ہوگا. اس کو ہم مختلف طریقے سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ دیکھیے گا کہ ہمارے کچھ نئے دروازے کھلیں گے، سوچ کے کچھ نئے دروازے کھلیں گے. ہم کچھ نئے ٹولز بھی انٹروڈیوس کریں گے اس کو سمجھانے کے لیے. پرابلم یہ تھا کہ شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری ہمیں نکالنا ہے سچ دیٹ دی ایج لینتھ از ناٹ مور دین 1. اور اس کے بعد پرابلم، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں اس پرابلم کو، کہ شارٹیسٹ پاتھ اسپیننگ ٹری نکالنا ہے کسی ایک گیون ورٹیکس سے سچ دیٹ دی ایج لینتھ از ناٹ مور دین 2. ناظرین یہ پرابلم ریلیونٹ پرابلم ہے، ریئل پرابلم ہے. مثال کے طور پہ اگر میں یہاں سے تہران جانا چاہتا ہوں، یا یہاں سے میں استنبول جانا چاہتا ہوں، تو میری ایک ریکوائرمنٹ تو یہ ہونی چاہیے کہ کم سے کم ٹائم میں جا سکوں یا کم سے کم پیسوں میں جا سکوں. لیکن میری اپنی ایک اور ریکوائرمنٹ اسپیشلی یہ ہوتی ہے کہ میں کم سے کم فلائٹس چینج کر کے جاؤں. تو دوسرے الفاظ میں کہ ایج لینتھ جو ہے، پاتھ کی جو ایج لینتھ ہے، وہ بھی ایج لینتھ کی بات کر رہا ہوں میں، ویٹڈ ایج لینتھ کی بات نہیں کر رہا میں، پاتھ کی ایج لینتھ کی بات کر رہا ہوں. وہ بھی کم سے کم ہو، 2 ہو، 3 ہو، یا k ہو، یا i ہو. تو یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی اگر ہم کسی طریقے سے لمٹ کر سکیں کہ دیکھیں جی 3 سے زیادہ فلائٹس نہیں ہونی چاہیے. اب آپ مجھے کم سے کم راستہ بتا دیں، شارٹیسٹ راستہ بتا دیں، کم سے کم ٹائم والا راستہ بتا دیں، کم سے کم قیمت والا. لیکن 3 سے زیادہ فلائٹس 2 ہو سکتی ہیں، 1 بھی ہو سکتا ہے، 1 تو ہو جائے بہت ہی اچھی بات ہے. تو یعنی آپ سٹاپ اوور جو ہے بیسیکلی ان کو کم کرنے ان کو منیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی آپ نے یہی کہا. اور اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 سے زیادہ سٹاپ اوور نہیں ہونے چاہیے. اب آپ بتائیں کہ کم سے کم پیسوں میں راستہ کیا ہو سکتا ہے، فلائٹس کیا ہو سکتی ہیں یہاں سے لاہور سے استنبول جانے کے لیے. تو اس پرابلم کو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ اسائن کیا تھا، ہم نے ڈسکس کیا تھا یہاں پر. تو اس کو اب ہم سالو کرنے کی کوشش کریں گے مختلف طریقوں سے. ہم کہتے ہیں آئی ایج شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں، کے ایج شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں. یہ پرابلم ناظرین دیکھیے گا، یہ جو ہم نے پیرنٹ ٹیبل کے لیے نیا ٹیبل بنایا تھا، اس میں بھی آپ دیکھیے گا، اس میں جو یہ بنتا تھا فائنلی جو گراف بنتا تھا، اس میں کس طرح سے اگر ہم یہ چیز انٹروڈیوس کر دیں کہ 3 سے زیادہ ایجز نہیں ہونی چاہیے، 2 سے زیادہ ایجز نہیں ہونی چاہیے، تو آپ کا ریکوائرمنٹ کیسے چینج ہوگی، پرابلم کی ریکوائرمنٹ کیسے چینج ہوگی. اور آپ کی ایگزسٹنگ الگوریتھم، سوال کومل اسی پہ آ جاتا ہے کہ جو آپ کے ایگزسٹنگ الگوریتھمس جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں اب تک، وہ اس مسئلے کو سالو کرنے میں ہماری کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. کیا دیکھیں، اگر میں صرف یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 2 ایج پاتھس ہمیں بتا دو یا 3 ایج پاتھ بتا دو، یہ تو بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ 3 سے زیادہ سٹاپ اوورز نہیں ہونے چاہیے، 3 سے زیادہ ایجز نہیں ہونی چاہیے اس شارٹیسٹ پاتھ میں. تو کیا ڈائیکسٹرا ہماری ہیلپ کرے گا اس میں یا نہیں کرے گا؟ ناظرین یہ آپ کے سامنے ایک نیا پرابلم میں نے پیش کیا. یہ ایک سمپل گراف ہے، تو اس پہ جب ہم اپنی مشقت کریں گے، ہم یہ جو نیا الگوریتھم ہم ڈیزائن کریں گے یا پرانے الگوریتھمس کو دیکھیں گے کہ وہ کس حد تک ہماری ہیلپ کرتا ہے، تو اسی گراف کے اوپر دیکھیں گے ہم سارے ڈسٹینسز 1 سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ورٹیکس 1 سے، تو ورٹیکس 1 سے 1 ایج شارٹیسٹ پاتھ کی ہم بات کرنا چاہیں گے، ورٹیکس 1 سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ کی بات کرنا چاہیں گے، ورٹیکس 1 سے 3 ایج شارٹیسٹ پاتھ کی بات کرنا چاہیں گے. تو کومل کیا کریں، بتائیں آپ کے خیال میں کیسے کریں پرانا؟ میرے خیال میں ہم ڈائیکسٹرا کا جو وائل لوپ ہے یا فار لوپ ہے، اس کو اگر ہم لمٹ کر دیں کسی خاص نمبر تک، یعنی جتنے اگر ہمیں 2 ایج چاہیے تو ہم اس کو 2 دفعہ رن کریں، تو کیا یہ آپ کے خیال میں صحیح آنسر دے گا یا نہیں؟ تو ناظرین اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہ آپ کے سامنے الگوریتھم ہے، آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے. یہ وائل لوپ ہے، اور یہ وائل لوپ اتنی دفعہ چلتا ہے جتنی دفعہ کہ جب تک کہ سارے ورٹیسز بکٹ میں نہیں آ جاتے. جب وائل لوپ ایک دفعہ چلتا ہے تو ایک ورٹیکس تو بکٹ میں پہلے سے ہوتا ہے. جب وائل لوپ ایک دفعہ پورا چلتا ہے تو ایک ورٹیکس اور آ جاتا ہے بکٹ میں، پھر ایک دفعہ اور چلتا ہے تو 2 ورٹیسز بکٹ میں آ جاتے ہیں. کومل کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس وائل لوپ کو آپ بیچ میں سے توڑ دیں، ٹرمینیٹ کر دیں. اگر آپ 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ اس کو 2 دفعہ، صرف 2 دفعہ یا 1 دفعہ چلائیں، صرف ایک دفعہ، جو بھی ہے جس طریقے سے وہ چل رہا ہے، اس کو کانسٹنٹ نمبر آف ٹائمز چلائیں اور اس کے بعد اس کو روک دیں. تو اب ناظرین آپ کے خیال میں یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ کی پرائر نالج کو، کہ آپ نے ڈائیکسٹراز کا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا ورژن آپ کے ساتھ، جو الگوریتھم ہم نے ڈسکس کیا تھا، پی کیوب والا بھی پی اسکوئر والا بھی، ہم ایفیشنسی کی اس وقت بات نہیں کر رہے، ہم صرف کریکٹنیس کی بات کر رہے ہیں
کہ کیا وہ الگوریتھم آپ کو اگر آپ اسے بیچ میں سے روک دیں تو کیا وہ الگوریتھم آپ کو 2H شارٹیسٹ پاتھ دے گا یا نہیں دے گا. یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے آپ کی نالج کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. چلیں اب دیکھتے ہیں کومل آپ کے ساتھ دیکھ کر. پہلا اسٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ورٹیکس 1 کو بکٹ میں ڈال دیا اور ورٹیکس 1 کا فاصلہ اپنے آپ سے 0. اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ ورٹیکس 1 سے جو ایجز بھی باہر نکل رہی تھیں, ورٹیکس 1 جن ورٹیسز کے ساتھ بھی ایڈجسنٹ تھا, ان سارے ورٹیسز کے بارے میں کو ہم نے اپڈیٹ کر دیا. ٹھیک ہے, پہلے سارے ورٹیسز کا فاصلہ 1 سے انفائنائٹ تھا, ٹھیک ہے, اور اب یہ جو ایڈجسنٹ ایجز تھیں ان کی وجہ سے وہ فاصلہ, یا یہ پہلے سے بھی اگر آپ ایڈجسنسی میٹرکس کے اندر پہلی رو کو دیکھیں تو یہ تو پہلے سے موجود ہی تھا ایک طرح سے. تو مطلب یہ ہوا کہ 2 کا ڈسٹینس 1 ہے, 5 کا ڈسٹینس بھی 1 ہے, اور 7 کا ڈسٹینس بھی 1 ہے. تو یہ 1H کے پاس تو آپ کے پاس پہلے سے ہی موجود تھے ایک طرح سے نا, آپ کو معلوم ہے. اچھا, تو یہ تو ٹھیک ہے, 1H کے پاس تو آپ کو صحیح جواب مل جائے گا. اب 2H کا پاس کے ہم جواب دیکھتے ہیں. اس میں کیا ہوگا کہ 1 کے جب بکٹ میں سے جو ایجز باہر نکل رہی ہیں, 3 ایجز ہیں اور تینوں کے ویٹس 1 ہیں. تو اب آپ کوئی سا ورٹیکس بھی بکٹ میں ڈال سکتے ہیں, ہم کوئی سا بھی ڈال سکتے ہیں, ہم 2nd بھی ڈال سکتے ہیں, ہم 5th بھی ڈال سکتے ہیں, ہم 7th بھی ڈال سکتے ہیں. ہم نے ورٹیکس نمبر 2 ڈال دیا بکٹ کے اندر. تو جیسے ہی وہ بکٹ میں ہم نے ڈالا, اب ہمیں اپڈیٹ کرنا پڑے گا 2 کی وجہ سے. جو ورٹیکس بکٹ میں گیا نا اس کی وجہ سے ڈسٹینسز اپڈیٹ کرنے پڑیں گے. تو 2 کی وجہ سے 3 کا ڈسٹینس اپڈیٹ ہو گیا اور اس کی ویلیو 2 ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ 2 ورٹیکس بکٹ میں ہے, اور اب ہم دوبارہ سے ڈسٹینسز دیکھ رہے ہیں, جو ایجز باہر نکل رہی ہیں ان سب کو دیکھ رہے ہیں. اور جب ان ایجز کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس پھر چوائس ہے, ہم ورٹیکس 5 بکٹ میں ڈال دیتے ہیں. اور جب ورٹیکس 5 بکٹ میں آتا ہے تو 5 کی وجہ سے اب کوئی اپڈیشن نہیں ہوتی. اتفاق کی بات ہے کہ اپڈیشن نہیں ہوتی. تو کیا یہ 2H, اور اب ہم نے جیسے کومل نے کہا تھا کہ ہم نے وائل لوپ کو کی جو ایٹریشن تھی ان کو روک دیا, اس لیے کہ 2H کی ہم نے بات کی, 2H والی سٹیج پہ ہم آ گئے تھے وائل لوپ کے اندر. تو اب آپ دیکھیے کہ کیا یہ 2H شارٹیسٹ پاتھ کریکٹ 2H شارٹیسٹ پاتھ ہیں یا نہیں. ناظرین آپ کے کیا خیال ہے, یہ صحیح ہوں گے یا صحیح نہیں ہے؟ اگر آپ غور سے دیکھیں تو 1 سے 2H شارٹیسٹ پاتھ 6 کو آ سکتا ہے اور اس کی ویلیو 3 ہوگی. جو ایجز جن پہ ویٹس نہیں ہیں ان سب کا ایج ویٹ 1 ہے, میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا. جن پہ ایج ویٹس لگے ہوئے ہیں ان کی آپ کو ویلیو آپ کے سامنے ہے. تو 6 کا جو ڈسٹینس تھا, شارٹیسٹ ڈسٹینس تھا 1 کے ساتھ, وہ ابھی تک انفائنائٹ ہے جبکہ اس کی ویلیو 2 ہو جانی چاہیے تھی. کومل ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہ ڈسٹینسز ہمیں غلط کیوں نظر آ رہے ہیں؟ وہ اس سے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے سارے 2H پاتھ نہیں نکالے بلکہ کچھ نکال کے وہ ٹرمینیٹ ہو گیا ہمارا الگوریدم. وہ اس وجہ سے آپ نے صحیح کہا کومل, اور لیکن آپ کو یہ ایڈ کر دینا چاہیے کہ جو ورٹیکس بکٹ میں جاتا ہے اس کی وجہ سے تو ہم اپڈیٹ کر دیتے ہیں, لیکن جو نئے ڈسٹینسز اپڈیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن جو ورٹیکس بکٹ میں نہیں گیا ابھی اس کی وجہ سے ہم اپڈیشن نہیں کرتے. تو اس وجہ سے جو 2H شارٹیسٹ پاتھ نکلیں گے, اگر آپ وائل لوپ کو بیچ میں سے کاٹ دیتے ہیں, اس کی ایٹریشنز کو اتنی دفعہ چلنے کے بعد روک دیتے ہیں, جب وہ 2H یا 3H یا IH پہ پہنچتا ہے تو آپ کو جواب صحیح نہیں ملے گا. تو ناظرین یہاں آپ دیکھیے, یہ ایک نیا ٹول ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں آپ کو یہی بات سمجھانے کے لیے. اس میں 2H شارٹیسٹ پاتھ باٹم میں نظر آ رہے ہیں اور جو کہ غلط ہے, ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. جو ٹول ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں آپ کے سامنے, ہم اس کو کہتے ہیں اوپننگ اپ دا گراف, جس میں گراف کے جتنے ورٹیسز ہیں ان کو ہم نے 3 دفعہ ریپیٹ کر دیا. ایک تو 0H پاتھ تھا, مطلب یہ کہ جس میں کوئی ایجز نہیں آ رہی تھی. اس کے بعد 1H پاتھ تھا, اس میں بھی ہم نے تمام ورٹیسز کو ریپیٹ کر دیا, ڈرا کر دیا. اس کے بعد 2H پاتھ تھا, اس میں بھی ہم نے تمام ورٹیسز کو آپ کے سامنے شو کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ 1H پاتھ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ورٹیکس 1 سے ایجز کہاں کہاں جا رہی ہیں. تو وہ آپ دیکھیں کہ 1 سے 2 پہ جا رہی ہے, 1 سے 5 پہ جا رہی ہے, 1 سے 7 پہ جا رہی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو بڑا صاف نظر آ رہا ہے, بڑا کھل کے نظر آ رہا ہے کہ 1H پاتھس کون کون سے ہوں گے, اور ان کی ویلیوز بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. آپ دیکھیں ورٹیکس 1 کے بعد ورٹیکس 2 بکٹ میں آیا تھا تو اس کو ہم نے اس کا کلر چینج کر دیا. ورٹیکس 2 کے بکٹ میں آنے کے بعد ورٹیکس 5 بکٹ میں آیا تھا, اس کا بھی ہم نے کلر چینج کر دیا.
تو 1H پاتھ 2H پاتھ یہ آپ کو ساری ایجز ہم شو نہیں کر رہے تاکہ آپ کا گراف اس قابل نہیں رہے گا کہ آپ اس کو صحیح معنوں میں انجوائے کر سکیں, آپ دیکھ سکیں, اپریشیٹ کر سکیں. تو ناظرین اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کا جواب اس وجہ سے صحیح نہیں مل رہا ہمیں کہ ہم اپ ڈیٹ جو کرتے ہیں وہ صرف ان ورٹیسز کی وجہ سے کرتے ہیں, ڈسٹینسز جو اپڈیٹ کرتے ہیں جو بکٹ کے اندر ہیں. اس سچویشن کو ہم کریکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کو دوبارہ وہی چیز نظر آ رہی ہے. اس سچویشن کو ہم ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں کہ ہمیں 2H شارٹیسٹ پاتھ, کریکٹ 2H شارٹیسٹ پاتھ ملنے شروع ہو جائیں. ناظرین آپ سوچیں, آپ کو اگر وجہ پتہ چل گئی ہے اس خرابی کی, اس غلطی کی جو ہو رہی ہے, تو پھر آپ اس کو کریکٹ کرنے کی سچویشن میں بھی ہوں گے. آپ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا مجھے چینج بتا سکیں گے, ایسی موڈیفیکیشن بتا سکیں گے جس کو کرنے کے بعد ہم 2H پاتھ یا 3H پاتھ یا IH شارٹیسٹ پاتھ کریکٹلی نکال سکیں. کومل آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر ہم ٹرمینیٹ کرنے سے الگوریدم کو ہمارا غلط آنسر آ رہا ہے تو ہم کیوں نہ اس وائل لوپ کو پورا رن کرنے دیں؟ کومل آپ نے کہا تھا کہ آپ اس کو ٹرمینیٹ کر دیں, اور وہ میں نے اس وجہ سے آپ کی اس بات کو اپریشیٹ کیا ہوگا اور ناظرین نے بھی اپریشیٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ 3H پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں یا 2H پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ وائل لوپ کو آپ پورا چلائیں جی. اور یہ لاجیکل بات لگتی تھی کہ آپ اس کو وہیں پہ روک دیں, کانسٹنٹ نمبر آف چلنے کے بعد اس کو آپ روک دیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جواب صحیح نہیں نکل رہا. تو اگر ہم اس کو پورا چلا دیں تو ناظرین آپ کا کیا خیال ہے, پھر آپ کو جواب صحیح ملے گا یا نہیں؟ میرے خیال میں اوور کل تو ہوگی اگر صرف آپ 2H پاتھ نکالنا چاہ رہے تھے یا 3H پاتھ نکالنا چاہ رہے تھے اور آپ کا جو نمبر آف ورٹیسز ہیں وہ 1000 ہیں گراف کے اندر, تو 1000 ٹائمز اس کو رن کرنا میرے خیال میں تھوڑا سا آکورڈ مجھے محسوس ہوتا ہے. کچھ اور چینج ہمیں کر لینا چاہیے تھا. لیکن یہ بات کومل کی بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ اس کو وائل لوپ کو بیچ میں سے نہ کاٹیں, نہ توڑیں اور اس کو پورا چلنے دیں جب تک کہ سارے ورٹیسز بکٹ میں نہیں آ جاتے, اس کا مطلب یہ کہ اگر 1000 ورٹیسز ہیں تو 1000 ٹائم یہ ساری ایٹریشنز چلیں گی, تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس یہ گارنٹی ہوگی کہ آپ 2H پاتھ یا 3H پاتھ, لیکن پھر تو آپ کے پاس 2H 3H پاتھ تو نہیں آئیں گے, پھر تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس 10H پاتھ آ جائیں شارٹیسٹ. تو آپ نے تو 3H پاتھ نکالنے تھے کومل, مطلب اب جو آپ کے پاس جواب نکلے گا وہ ہمارے پاس زیادہ H پاتھ کا بھی وہ تو ہو سکتا ہے زیادہ H پاتھ کا ہو, تو آپ اس میں سے 2H کا یا 3H کا پاتھ کیسے نکالیں گی؟ یہ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو I think ہمیں اپنی ٹیکنیک یا اپروچ چینج کرنی پڑے گی, یہ ہمارے لیے کارآمد نہیں ہوگا. تو ناظرین پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں میرے خیال میں یہ بیسیکلی اس کے بارے میں, اپنی ٹیکنیک کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کریں. میں اس ٹائم پر ایک چھوٹا سا آپ کو آئیڈیا دینا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ہنٹ دینا چاہ رہا تھا. یہ ایک گراف ہے جو کہ ان ویٹڈ گراف ہے, ڈائریکٹڈ ہے لیکن ان ویٹڈ گراف ہے, اور اس میں ہم اگر بریڈتھ فرسٹ سرچ لگائیں, اور بریڈتھ فرسٹ سرچ جو ہے آپ کو ناظرین پتہ ہے کہ وہ ایزیوم کرتی ہے بریڈتھ فرسٹ سرچ کہ کوئی ویٹس نہیں ہے گراف کے اوپر, تو اور ہم نے گراف میں ویٹ شو بھی نہیں کیا. ہو سکتا ہے یہ گراف ویٹڈ ہو لیکن ہم نے اس میں شو نہیں کیا. اب آپ دیکھیے کہ ہم یہ ہمارا اوپننگ اپ دا گراف کا جو ٹول ہے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں کہ ہم ورٹیکس 1 سے ہم جب بریڈتھ فرسٹ سرچ شروع کرتے ہیں اور یہاں سے ہم شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں ان ٹرمز آف نمبر آف ایجز, اور آپ کو پتہ ہے کہ بریڈتھ فرسٹ سرچ نمبر آف ایجز کے حوالے سے آپ کو شارٹیسٹ پاتھ دیتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ورٹیکس 2 بھی آ جاتا ہے بکٹ میں, ورٹیکس 5 بھی آ جاتا ہے, ورٹیکس 7 بھی آ جاتا ہے. پہلا جو ایٹریشن ہے بریڈتھ فرسٹ سرچ کا وہ سارے ورٹیسز جو ایڈجسنٹ ہیں 1 سے وہ بکٹ کے اندر آ جاتے ہیں. اس کے بعد کچھ اور ورٹیکس جو 2H کے فاصلے پر تھے وہ بھی آ جاتے ہیں. اس کے بعد 3H, اور اب جب آپ 3H پہ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سارے ورٹیسز آ گئے, تو کوئی ورٹیکس بھی ایسا نہیں تھا جو 4H کے فاصلے پر ہوتا. تو یہ آپ کو تھوڑا سا میرے خیال میں ہنٹ دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر گراف ویٹڈ ہو اور اگر ہم 2H پاتھس نکالنا چاہیں شارٹیسٹ پاتھس. 2H کا مطلب ایٹ موسٹ 2H, یہ ہم پہلے بھی کلیریفائی ہمیں کر دینا چاہیے تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ 2H پاتھ یا 3H پاتھ تو اس کا مطلب یہ کہ ایٹ موسٹ 3H پاتھ, کہ وہ 3H پاتھ جو ہے وہ 2H کا بھی ہو سکتا ہے اگر وہ شارٹر ہے, اور 1H کا بھی ہو سکتا ہے اگر وہ شارٹ. تو ناظرین وہی پرابلم ابھی بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ہم کہ آئی ایج شارٹیسٹ پاتھ, ایٹ موسٹ آئی ایج شارٹیسٹ پاتھ کسی گراف میں نکال سکتے ہیں. ایک تو یہ پرابلم ہمارے سامنے ہے, اور ایک اور پرابلم بھی ہمارے سامنے ہے, اور وہ پرابلم کیا ہے کہ
اگر فرض کریں کسی گراف کے اندر نیگیٹو ویٹ ایجز ہوں لیکن نیگیٹو ویٹ سائیکلز نہ ہوں, مطلب یہ کہ ایک سائیکل میں اگر ہم سم کریں, ایک سائیکل ہو گراف کے اندر, سائیکل بے شک ہوں لیکن اگر ہم سم کریں ایج ویٹس کا تو وہ نیٹ نیگیٹو نہ ہو, اس سے کچھ کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہیں, وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹ سائیکل, نیگیٹو ویٹ سائیکل کسی گراف میں نہیں ہونی چاہیے. تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے ہمارے پاس, تو پھر آپ دیکھیے کہ جو کمل آپ یہ کہہ رہی تھیں, اور فرض کریں آئی ایج شارٹیسٹ پاتھ کو ابھی آپ بھول جائیں, ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ نیگیٹو ویٹس ہیں اور ہم ڈائکسٹرا کو ایز سچ اپلائی کر رہے ہیں. اب آپ ناظرین دیکھیے, یہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں اس لیے میں زیادہ اس پہ ٹائم نہیں لگانا چاہتا, کہ اگر ہم وائل لوپ کو پورا بھی چلنے دیں پھر بھی جواب ہمارے پاس صحیح نہیں آئے گا. اور یہ آپ کے سامنے گراف ہے جس میں آپ دیکھیے کہ سب سے آخر میں جب یہ ٹرمینیٹ کر جاتا ہے, وائل لوپ خود سے ٹرمینیٹ کر جاتا ہے, تو جو شارٹیسٹ پاتھس ہمیں ملتے ہیں وہ شارٹیسٹ پاتھس یا شارٹیسٹ ڈسٹینسز نہیں ہوتے. تو دو چیزوں پہ آپ دھیان دیں. ایک تو یہ کہ وائل لوپ پورا چلنے دیا ہم نے اور پھر بھی جواب غلط آیا اگر نیگیٹو ایج ویٹس ہیں, اگر پازیٹیو ایج ویٹس ہوتے تو جواب صحیح آتا. ایک تو یہ سوال ہمارے سامنے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس نیگیٹو ایج ویٹس ہوں یا پازیٹیو ایج ویٹس ہوں اور ہم آئی ایج شارٹیسٹ پاتھ, ایٹ موسٹ آئی ایج شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہیں. ان دونوں پرابلمس کو ہم ایک ساتھ ٹیکل کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کریکٹ ریزلٹس ہم نکال سکیں. تو یہ آپ دیکھیے کہ ہم اس میں کیا چینج کرنا چاہیں. جو ہم نے ڈائکسٹراز الگورتھم کا جو ورژن ہم نے پڑھا تھا اس میں ہم کیا چینج کرنا چاہیں کہ یہ دونوں مسائل ہم حل کرنے کی کوشش کریں. آئی ایج شارٹیسٹ پاتھ کو بھی ہم حل کر لیں اور اگر نیگیٹو ایج ویٹس ہوں تو اس کے مسئلے کو بھی ہم حل کرنے کی پوزیشن میں ہوں. تو ناظرین اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا چینجز کی جائیں, میں آپ کو ایک تھوڑا سا میں آپ کو فیلنگ دلانا چاہتا ہوں. کومل آپ بھی ذرا دیکھ لیں اور ناظرین آپ بھی ذرا غور کر لیں کہ کریکٹ 2 ایج پاتھ ہیں کیا اس گراف کے اندر, وہ کیسے ہم obtain کریں گے, حاصل کریں گے, کیا چینج لائیں گے, وہ بات کی بات ہے. یہ آپ کے سامنے گراف ہے, ہم ورٹیکس 1 سے شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ورٹیکس 1 سے جو 1 ایج شارٹیسٹ پاتھ ہیں وہ تو وہی ہیں جو ایڈجسنسی میٹرکس کی رو 1 کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے. جو 2 ایج شارٹیسٹ پاتھس ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ورٹیکس 1 سے جو 2 ایج شارٹیسٹ پاتھس ہیں وہ ہو سکتا ہے 7 سے گزر کے جا رہا ہو, وہ ہو سکتا ہے 2 سے گزر کے جا رہا ہو, وہ ہو سکتا ہے 5 سے گزر کے جا رہا ہو. تو مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ 1 سے جتنے ورٹیسز بھی ایڈجسنٹ ہیں, اور ہو سکتا ہے سارے ورٹیسز ایڈجسنٹ ہوں, تو جو 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ جو 1 سے ورٹیکس 1 سے سورس ورٹیکس سے جس سے ہم شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہ رہے ہیں, اس ورٹیکس سے جو ورٹیسز ایڈجسنٹ تھے وہ ان کسی بھی ایڈجسنٹ ورٹیکس سے گزر کے جا سکتا ہے. اچھا اب ڈائکسٹرا میں کیا ہوتا ہے, ڈائکسٹرا میں گڑبڑ کیا ہو جاتی ہے کہ وہاں پر ہم صرف وہ جو ورٹیکس بکٹ کے اندر آتا ہے اس کے تھرو شارٹیسٹ پاتھ آگے نکالتے ہیں, جبکہ باقی جو ورٹیکس بکٹ میں نہیں ہوتے ان کے تھرو شارٹیسٹ پاتھ ہم نہیں نکالتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ آپ کو ہنٹ دے رہا ہے کہ ہمیں کیا چینج کرنا چاہیے. اور کومل میں نے آپ سے سوال کرنا ہے, ناظرین آپ سے بھی سوال کرنا ہے کہ ورٹیکس 1 سے جو شارٹیسٹ پاتھس ہیں وہ کسی بھی ورٹیکس سے گزر کے جا سکتے ہیں آگے, اور اس چیز کو شامل کرنے کے لیے ہمیں کیا چینج کرنا چاہیے الگورتھم میں, بیسیکلی کیا چینج کرنا چاہیے. ناظرین ذرا تھوڑی سی ٹرمینالوجی آپ اس کا خیال کر لیں. اے ورٹیکس ہم عام طور پہ ذکر کریں گے, ورٹیکس 1 ہے یہاں پر, اے 1 کے برابر ہے. ورٹیکس اے ہم اس کو کہتے ہیں جس ورٹیکس سے شارٹیسٹ پاتھ نکال رہے ہیں. ورٹیکس کے ہم اسے کہتے ہیں کہ شارٹیسٹ پاتھ آپ کہاں تک نکال رہے ہیں, تو کے جو ہے وہ ورٹیکس 1 کے علاوہ سارے ورٹیسز کے میں آ جاتے ہیں. اور ورٹیکس جے وہ ورٹیکس ہے جس کے تھرو شارٹیسٹ پاتھ نکل رہا ہوتا ہے. اگر 2 ایج پاتھ ہے تو 1 سے ہم جے پہ جاتے ہیں اور جے بھی ویریبل ہے, ہم 1 سے جے پہ جاتے ہیں اور جے سے کے پہ جاتے ہیں, تو جے بھی ویریبل ہے اور کے بھی ویریبل ہے. تو ناظرین یہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ نظر آ رہی ہے اس میں وہ اوپننگ اپ دا گراف کا ٹول نظر آ رہا ہے, اور میں نے یہاں پر اس کے اندر بھی آپ کو دکھایا ہے کہ کریکٹ شارٹیسٹ پاتھس 1 ایج شارٹیسٹ پاتھ اور 2 ایج شارٹیسٹ پاتھس کیا ہوں گے. تو یہ اب آپ ذہن میں رکھیں. اب آپ کو یہ معلوم ہو گیا اس ٹول کے اندر بھی, اوپننگ اپ دا گراف کے اندر بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ
2 एज शॉर्टेस्ट पाथ क्या होंगे या 1 एज शॉर्टेस्ट पाथ क्या होंगे, और एक्चुअल ग्राफ में भी आपको मालूम हो गया कि 2 एज शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। अब सवाल ये है कि हमें चेंज क्या करना पड़ेगा इसके अंदर। जैसा कि आपको टर्मिनोलॉजी नजर आ रही है, सोर्स वर्टेक्स हम ए है तो यहाँ पर ए वर्टेक्स 1 होगा, डेस्टिनेशन वर्टेक्स के है, इंटरमीडिएट वर्टेक्स जे है। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं कोमल से ये पूछूं कि ये जो इसको फॉर लूप्स में कैसे हम, या इसका सूडो कोड क्या होगा, या बेसिक इसका क्यूट एल्गोरिथम क्या होगा, हम छोटा सा एक मुझे चेंज करने की इजाजत दें। और ये वही चेंज है जो हम पहले कर रहे थे कि हम ग्राफ को चेंज करेंगे। और ग्राफ को कैसे चेंज करेंगे कि हम वर्टेक्स 1 से हम 1 एज शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे, उसके बाद 2 एज शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। और उसके बाद जो शॉर्टेस्ट पाथ निकलेगा 1 से, जो 2 एज का होगा, हम 1 से डायरेक्ट एज लगा देंगे जैसे पहले हमने किया था। ग्राफ को आप बेसिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको वो पाथ एज एन एज डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे हमने पहले किया था उसी तरह बिल्कुल कर रहे हैं। उससे हमें सिंप्लीफिकेशन मिल जाती है। वो कॉन्सेप्ट एक ऐसा है जो आपको अभी तक याद भी है, आज हमने डिस्कस भी किया, तो इससे कोई मसला नहीं आएगा आपको समझने में, और हमें हेल्प ये ज़्यादा करेगा और चीज़ों को अचीव करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो अब आप बताइए कोमल कि 1 एज से 2 एज शॉर्टेस्ट पाथ पे जाने के लिए, और इसका मतलब ये होगा कि जब हम 2 एज शॉर्टेस्ट पाथ पे जाएंगे तो अब वो 2 एज शॉर्टेस्ट पाथ की हम एक एज ही लगा देंगे ए के साथ ना, या 1 के साथ। ठीक है, इसके लिए आपको, आपके जहन में क्या एल्गोरिथम आप सोचती हैं? मैं बेसिकली देखती हूँ कि ए से अगर हमने के तक पाथ निकालना है तो हम उसको पहले देखेंगे कि उसकी डायरेक्ट अगर एज है उसके वे टू कंसिडर करेंगे, और फिर हम ए टू जे और फिर जे टू के एक पाथ निकालेंगे। अगर वो पाथ जो है वो कम वेट का है तो हम उसकी डायरेक्ट एज के वेट को रिप्लेस कर देंगे, यानी हम वो डायरेक्ट पाथ को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि कम होगा। तो आप ये कह रही हैं कि वर्टेक्स ए जो कि फिक्स्ड है, जो कि इस ग्राफ में 1 है, वहां से हम एक जे वर्टेक्स पे जाएंगे, और जे वेरिएबल है। जी, जे वेरिएबल है, लेकिन जे की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, इसलिए कि 1 से तो हम आ रहे हैं, 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है, और जे से होते हुए हम के पे जा रहे हैं। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि के भी वेरिएबल है, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है सिवाय 1 के, इसलिए कि 1, जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है सिवाय 1 के। तो ये बेसिकली एक ट्रू लूप का एल्गोरिथम होगा जो कि आपके सामने है, जिसमें एक के लूप है और एक जे लूप है, और उसके बाद एक स्टेटमेंट है, फाइंड अ 2 एज पाथ फ्रॉम वर्टेक्स ए टू वर्टेक्स के पासिंग थ्रू वर्टेक्स जे एंड असाइन। ये आपके सामने, आप ये देख लीजिए, ये आपको 1 एज से 2 एज पाथ देता है। तो नाज़रीन, ये अब आप देखिए कि अगर हम ये एल्गोरिथम इंप्लीमेंट कर दें तो किस तरीके से हमें 1 एज पाथ मिलेगा, फिर 2 एज पाथ मिलेगा, और इसको हम अगर दोबारा रिपीट करें तो इसलिए कि वो फिर 1, इसको हम एक लूप दोबारा चला दें, इसी को इटरेट कर दें, तो हमें 3 एज या 4 एज पाथ मिलना, और 4 एज पाथ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अब आप देखिए कि इसमें हम क्या चेंज करें कि हम इसको एक एल्गोरिथम बना सकें शॉर्टेस्ट पाथ का। लेकिन वो करने से पहले आप जरा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये बेसिकली हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक बन गया शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम डिजाइन करने के लिए। तो इस बिल्डिंग ब्लॉक को हम इस्तेमाल करके शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम कह रहे हैं 1 एज से 2 एज पे जाने की। तो कोमल, आपने ये कहा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालना चाह रहे हैं। हम ए से जाते हैं जे पर, और जे वेरी कर सकता है 1 से p-1 तक। जी, 1 नहीं शामिल होगा, 2 हो सकता है, 2 से p तक, p-1 दफा ये रन करेगा। p-1, जे की वैल्यू p-1 हो सकती है, और आगे k की वैल्यू भी p-1 हो सकती है। जी, तो ये 2 नेस्टेड फॉर लूप्स हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? p स्क्वायर के राउंड ऑफ हो ये जाएगी। p स्क्वायर के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी सिर्फ 1 एज से 2 एज पे जाने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो कोमल, ये जो आपने मुझे तरकीब बताई है, ये तो सिर्फ 1 एज से 2 एज पे जाने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायक्स्ट्रा के पूरे एल्गोरिथम के बराबर होगी। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखें नाजरीन, हमें कितनी हैवी प्राइस पे करनी पड़ी है कि डायक्स्ट्रा हमें ये बताता था कि अगर पॉजिटिव एज वेट्स हों तो वो गारंटी करता था कि जवाब सही आएगा, और वो p स्क्वायर में तमाम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल देता था, चाहे वो p-1 एज के हों, चाहे वो p-2 एज के हों, चाहे वो 5 एज पाथ्स हों, वो शॉर्टेस्ट। यहां पर सिर्फ 1 एज से 2 एज पे जाने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वही p स्क्वायर हो गई है। तो अगर हम इसको रिपीट करेंगे आगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो नाज़रीन, इसको जरा आप, इसके बारे में जरा आप सोचिएगा कि
جو پرائس ہم پے کر رہے ہیں کیا یہ واقعی آپٹیمل پرائس ہے یا اس سے کم پرائس میں یہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ 1 ایج پاتھ تو ہمارے پاس پہلے سے موجود تھے اور وہ ایڈجسنسی میٹرکس میں یا ایڈجسنسی لسٹ میں موجود تھے. 1 ایج سے 2 ایج پہ جانے کے لیے ہمیں پی اسکوئر ٹائم کمپلیکسٹی لگ رہی ہے, اور اگر آپ ایج لسٹ کی بات کریں تو ہمیں کیو ایجز کو دیکھنا پڑ رہا ہے, ساری ایجز کو ہم پورا گراف ہم ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں. جی تو اٹ لکس ہیوی پرائز ٹو پے کہ ہم 1 ایج سے صرف 2 ایج پہ جا رہے ہیں. تو ناظرین ایک سوال تو آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم 1 ایج سے 2 ایج پہ جا رہے ہیں, کیا یہ کمپلیکسٹی بہت زیادہ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ یہ کمپلیکسٹی اتنی ہے, اسے ہم مزید کم نہیں کر سکتے یا اس کو ہم ایسے ہی لے لیتے ہیں فی الحال, اور اگر ہم اس سے پھر شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہیں, اس لیے کہ یہ تو صرف 1 ایج سے 2 ایج پہ جانے کی کمپلیکسٹی ہے, اگر ہم شارٹیسٹ پاتھ نکالنا چاہیں وہ کیسے نکالیں گے اور اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہوگی؟ یہ سارے پرابلمس ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ سوچیے گا اور ان کے بارے میں دیکھیے گا کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں. اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ اگر آپ کو 1 ایج سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کا طریقہ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے, ڈسکرائب کیا ہے, ڈسکور کیا ہے آپ کے ساتھ, یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو جو شروع میں ہم ذکر کر رہے تھے کومل کی ریسرچ کے بارے میں اور اس ریسرچ رپورٹ کے بارے میں جو انہوں نے جنریٹ کی تھی, اگر آپ کو یہ بلڈنگ بلاک سمجھ آ جائے تو پھر آپ اس کے بعد جو لاجیکل کنکلوژن ہے وہ ہے بیلمن فورڈ کا, وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا. اگر یہ 1 ایج سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ جانے کا طریقہ آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر آپ وارشلز الگوریتھم پہ بھی جا سکتے ہیں, پھر آپ ڈائنامک پروگرامنگ پہ بیسڈ ایک اور الگوریتھم پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی مزیدار چیز ہوگی جو آپ کر سکتے ہیں. آپ نے یہ بھی آج نوٹ کیا ہوگا کہ ڈائکسٹراز الگوریتھم بیسیکلی ایک گریڈی الگوریتھم تھا جس میں ایفیشنسی آئی تھی اس وجہ سے کہ ہم ایک لوکل منیمم کو دیکھتے تھے, اور وہ لوکل منیمم جو تھا وہ ہمیں گلوبلی آپٹیمل ریزلٹس پرووائڈ کر دیتا تھا. یہ جو ہم آج الگوریتھم ڈسکس کر رہے ہیں 1 ایج سے 2 ایج پہ جانے کا, یہ ٹپیکلی ایک ڈائنامک پروگرامنگ بیسڈ الگوریتھم ہے جس میں گریڈی الگوریتھم کی ایفیشنسی ہمارے پاس موجود نہیں ہے, اسی وجہ سے اس کی کمپلیکسٹی آپ کو زیادہ نظر آ رہی ہے. تو ناظرین ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. ہم نے ڈائکسٹرا کی بات کی, ہم نے 1 ایج سے 2 ایج الگوریتھم پہ جانے کی بات کی, 1 ایج سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ پہ جانے کی بات کی. ان کو خاص طور پہ ذہن میں رکھیے گا, ٹائم کمپلیکسٹی کو ذہن میں رکھیے گا, اور نیکسٹ ٹائم ہم یہ کوشش کریں گے, آپ بھی سوچ کے آئیے گا, نیکسٹ ٹائم ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہ 1 ایج سے 2 ایج شارٹیسٹ پاتھ پہ جانے کا جو بلڈنگ بلاک آج ہم نے ڈیزائن کیا ہے جس کی ٹائم کمپلیکسٹی پی اسکوئر ہے, اس کو استعمال کر کے ہم مختلف شارٹیسٹ پاتھ الگوریتھمز کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ. اشرف اقبال کو اجازت دیجیے, کومل سید کو اجازت دیجیے.